میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے لیے بھی ہے. تو یہ میں ایسے ہی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کا کہ وہ بھی چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں. 10% ہماری بڑی ریکویسٹ ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ادھر بھی کمپنسیٹ کرنے کے ہم پوری کوشش کریں گے. تیسرا جو اناؤنسمنٹ کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ مارچ میں حکومت کے افسران کی تنخواہ گزشتہ حکومت نے بڑھائی تھی لیکن انہوں نے پینشن نہیں بڑھائی. کریں گے. تیسرا جو اناؤنسمنٹ کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ مارچ میں حکومت کے افسران کی تنخواہ گزشتہ حکومت نے بڑھائی تھی لیکن انہوں نے پینشن نہیں بڑھائی تھی. اور پینشن ظاہر ہے کہ جو حکومت کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ اکثر وہ بیچارے سائٹ پہ ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں, دوسرا کام کر رہے ہوتے ہیں گھر چلانے میں, لیکن جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ زیادہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے 10% ہم نے فل فار پینشن کا اضافے کا بھی اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی کچھ زخموں پہ مرہم رہے گا ہمارے بزرگ پینشنرز کا. تو یہ 3 بڑے اناؤنسمنٹ تھے شہباز شریف صاحب کے. کل آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف کے پہلے دن پہ کراچی ایک اسٹاک ایکسچینج 1700 پوائنٹس بڑھی ہے. 1700 پوائنٹس کا جو اضافہ تھا کل کا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنگل ڈے بڑا اضافہ تھا. کبھی بھی اتنا اضافہ نہیں ہوا ایک دن میں جتنا کل کیا. اور جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس دن بھی اتنا اضافہ ہوتا ہے اس کے دوسرے دن اکثر تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے اور مارکیٹ کم ہوتی ہے, لیکن آج پھر مارکیٹ جو ہے وہ 333 پوائنٹ ایکچوئل اوپر بند ہوئی ہے جس کو, لیکن وہ آخری ایوریج کرا تو انہوں نے 270 پوائنٹ پہ بند ہوئی ہے. تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مارکیٹ اوپر بند ہوئی ہے. کل ڈالر جو تھا وہ نیچے آ گیا تھا, 190 کی جو سطح پہ ڈالر تھا وہ نیچے آ کے 183 روپے 182 روپے 80 پیسے 90 پیسے پہ بند ہوا ہے کل شام میں. آج کی خبر یہ ہے کہ وہ جو 90 پیسے تھے وہ بھی اڑ گئے ہیں. دن میں 181 روپے 50 پیسے پہ بھی ٹریڈ کیا, لیکن اس وقت میں نے آخری چیک کیا ہے تو 182 روپے 3 پیسے پہ تھا. تو آج پھر 90 پیسے ٹوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو پاکستانی عوام ہے اس کو یہ بڑا کانفیڈنس ہے کہ وہ شہباز شریف کی حکومت میں یہ معاشی پاکستان کا معاشی مستقبل روشن ہوگا اور بہتر ہوگا. میں جو شہباز صاحب نے بھی کہا کہ ہم مایوسی نہیں پھیلانا چاہتے لیکن کچھ چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا بہرحال ضروری ہیں تاکہ یہ ریکارڈ کی درستگی ہو جائے. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے کہا تھا کہ 3990 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا, یعنی کہ تقریباً 4000 روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. اس کے بعد 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا, شکریہ, 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. اس کے بعد کچھ عرصے پہلے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک بڑے جید رپورٹر نے کہا تھا کہ نہیں 4300 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. میں نے اس پہ گزارش کری تھی کہ نہیں 43 کا نہیں ہوگا 46 کا ہوگا, لیکن وہ بھی غلط تھے, میں بھی غلط ہوں. اس وقت حکومت پاکستان کا ڈیفیسٹ جو چل رہا ہے وہ 5600 ارب روپے کی سپیڈ سے چل رہا ہے. جی ہاں, 5600 ارب روپے کی سپیڈ سے چل رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ بائی فار ہے, 1500 ارب روپے سے زیادہ ہے. یہ جس نیج پہ خان صاحب عمران خان صاحب اکانومی کو دھکیل پہ گئے, مطلب یہ معیشت کے ساتھ زیادتی ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے. یہ جو روز بروز مہنگائی بڑھتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ فسکل اسٹیمولس ہوتا ہے. یہ فسکل پالیسی ایکسپینشنری ہوتی ہے جس میں آپ 5600 ارب روپے تک کا ڈیفیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ یہاں پہ سٹوری ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ 800 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں 6400 ارب روپے کا ڈیفیسٹ. میں آپ کو ایسے ہی بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ کے 5 سالوں میں اتنا ڈیفیسٹ ہوا تھا جتنا خان صاحب اس سال کر کے گئے. 800 ارب روپے کے اندر 220 ارب روپیہ تو صرف ایس این جی پی ایل کو دینا ہے, ایل این جی اور آر ایل این جی کے نقصان میں. 73 ارب یا 80 ارب روپے کم از کم جینکو کو دینے ہیں اس کو لکوڈ رکھنے کے لیے. اور 373 ارب روپے کا یہ بارودی پیکج جو انہوں نے لے کر آئے ہیں, جو بارودی سرنگ بچھا کے گئے شہباز شریف کے لیے. 373 ارب روپے کا یہ پیکج دیا انہوں نے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو گزشتہ حکومت کے افسران اہلکار بات کر رہے تھے, میں وزراؤں کی بات کر رہا ہوں, حکومت کے افسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ جو وزراء کہہ رہے تھے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے. یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ خود فائنینس کر سکتے ہیں. اس سے ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے 373 ارب روپے. آئی ایم ایف اس سے ایگری نہیں ہوا ہے اور یہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے ختم کر چکے ہیں, جس کو ہم کو ری سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, اس پہ میں بات کروں گا.
لیکن یہ 373 ارب روپے اس کے علاوہ ہے، اور یہ بے تحاشا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جب خان صاحب ٹیکس لے رہے تھے آپ سے اور پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے تھے، اس وقت ان کو خیال نہیں آیا تھا لوگوں کی مہنگائی کا، لیکن جب ان کی حکومت پہ بات آئی تو انہوں نے ایک دم یو ٹرن ایک اور لے لیا اور نقصان شروع کر دیا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ وزراء جو بیٹھے ہوئے تھے کاؤنسل میں، اور یہ اکنامک ایڈوائزرز جو بیٹھے ہوئے تھے، جن کو 30 40 50 سال کا تجربہ ہے، انہوں نے یہ کرنے دیا کہ آپ نے ملک کے معیشت کو دعوے پہ لگا دیا، ملک کے معیشی فیوچر کو دعوے پہ لگا دیا صرف سستی شہرت کے لیے۔ تو 373 ارب روپے کا یہ نقصان ہے، تو یہ سب ملا رہے اگر تو 6400 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ میں اور ہم شہباز شریف انشاءاللہ تعالیٰ پوری ان تک محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس ڈیفیسٹ کو قابو میں لائیں، ورنہ یہ ڈیفیسٹ پاکستان کو جہاں لے کے جائے گا، میں ادھر نہیں لے کے جانا دوں گا پاکستان کو، ادھر نہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ ہم پاکستان کو۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کو سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے یہ حکومت لی ہے اپنی محنت سے، اور انشاءاللہ اس کو بہتر کر کے دکھائیں گے۔ لیکن یہ بات رگانے ریکارڈ پہ ضروری ہے کہ یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم خرچہ کم کریں گے، ہم قرضے کم کریں گے، ان لوگوں نے پاکستان کو اس سال 6400 ارب روپے کے ڈیفیسٹ کی پروجیکشن ہے، اور یہ میرے نمبرز نہیں ہیں، یہ فائنانس منسٹری کے نمبر ہے جو میں نے نہیں دیکھے تھے، جو شوکت ترین کے زمانے میں بنے ہوئے تھے۔ یہ مفتاح اسماعیل نے نمبر نہیں بنوائے، اور یہ بات کر رہے تھے کہ ہم خرچہ کریں گے 7500 ارب روپے کا۔ یہ اگر 800 ارب روپے نکال دوں تو بھی 8700 ارب روپے سے زیادہ خرچہ کریں گے، اور اگر وہ 800 ارب روپے ڈال دوں تو 9500 ارب روپے کا خرچہ کریں گے۔ کہاں آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں 7500 ارب روپے کا، کہاں آپ خرچہ کر رہے ہیں 9500 ارب روپے کا؟ اور یہ بات کرتے تھے کہ پچھلی حکومت نے قرض بہت چھوڑ دیا، جو قرض انہوں نے چھوڑا ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں، کہ جتنا لیاقت علی خان سے لے کے، جو کل شہباز صاحب نے بات کری کہ جتنا لیاقت علی خان سے لے کر ناصر الملک تک قرض لیا گیا ہے 25,000 ارب روپیہ، انفیکٹ 24,952.9 ارب روپیہ، اس کا 80% سے زیادہ عمران خان نے 4.25 سال میں لیا ہے۔ وہ نمبر آ جائیں گے آپ کے پاس، وہ بھی میں رکھ دوں گا آپ کے سامنے۔ اور پھر یہ بات کرتے تھے کہ وہ قرض لیا تھا اس لیے ہمارا ڈیفیسٹ زیادہ ہے، ورنہ دیکھو ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ کتنا ہے، کم ہے۔ ہم تو پرائمری سرپلس کرتے ہیں، یہ کہتے تھے، جھوٹ تھی، آج تک پرائمری سرپلس نہیں کیا۔ اس سال ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرائمری ڈیفیسٹ ان کا 900 ارب کا ہوگا، ایکچولی ان کا پرائمری ڈیفیسٹ 1650 ارب روپے کی پروجیکشن ہے۔ اگین یہ ان کی حکومت کے اندر وزارت خزانہ کے پروجیکشن ہے، 1650 ارب روپے کے پرائمری ڈیفیسٹ کی پروجیکشن کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے 5 سال میاں نواز شریف کے حکومت کے 2013 سے 2018 اس کے اندر ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ 1600 ارب سے کم تھا۔ ٹوٹل ڈیفیسٹ جس میں انٹرسٹ ریٹ بھی شامل تھا، ڈیٹ سروسنگ بھی شامل تھی، سب چیز شامل تھی، جس میں 11,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ بھی شامل تھے، جس میں بکی بلو کی حویلی بہادر شاہ بھی شامل تھا، جس میں LNG کے پلانٹ بھی شامل تھے، یہ سب چیزیں تھیں، تو 1600 ارب روپے کا سالانہ ڈیفیسٹ تھا اوسطاً۔ اس سال صرف پرائمری ڈیفیسٹ عمران خان کی حکومت کا، جس میں انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی ہے، صرف پرائمری ڈیفیسٹ 1600 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ تو پاکستان کے خلاف سازش تو PTI کر کے گئی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نکال دیا، ورنہ اور مشکل ہو جاتی۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ بھی پاکستان کا ایک ریکارڈ کرے گا، اور پاکستان کا تجارتی خسارہ اس بار 45 ارب ڈالر کا ہونے کا ہے، جو کہ ریکارڈ ہے۔ پاکستان کی پاکستان کی امپورٹس 75 ارب پہ جا رہی ہیں، 75 ارب کی امپورٹس کر رہے ہیں، وہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا۔ اور یہ بات کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت چھوڑا CPEC کی وجہ سے اور گروتھ کی وجہ سے، تو یہاں پہ تو گروتھ بھی نہیں ہوئی، اور اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہم سے زیادہ کر کے آئیں گے۔ ہم اگر 19 کا چھوڑ کے گئے تھے، یہ 20 کا کریں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیکنڈ ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا۔ سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مشرف صاحب کے آخری سال میں ہوا تھا 2007-2008 میں، جب 8.1% آف GDP کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور اس بار یہ 6.5% کریں گے، سیکنڈ ہائیسٹ۔ اس سال ایبسولوٹ نمبر میں کم تھا، لیکن ایز اے پرسنٹیج GDP جو تھا وہ 8.1% تھا۔ تو یہ
हुकूमत मुझे छोड़ के जा रही है, हमें छोड़ के जा रही है मसला। एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात है कि 25 अरब रुपए लास्ट ईयर था, जो कि तकरीबन जहाँ पे हम छोड़ के गए थे उसको 30 अरब रुपए इंशाल्लाह हो जाएगा इस साल, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी देखिए कि प्राइस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, थैंक यू, 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो 50% बढ़ा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितना प्राइस इफेक्ट है और कितना क्वांटिटी इफेक्ट है। और क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा है, लिहाजा करेंसी के ज़खायर कम हो रहे हैं। सिर्फ पिछले माह 500 करोड़ डॉलर की कमी आई है करेंसी के ज़खायर में, बैरून मुल्क की करेंसी के ज़खायर में, ज़र मुबादला के ज़खायर में, सॉरी, 500 करोड़ डॉलर एक महीने में कमी आई है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आई कैन से विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, from March 4 to end of March, first week of April. हमारे लिए अब इस गिरती हुई ज़खायर को, बैनुल अक़वामी क्या बोलते हैं इसको, ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम देना और उसको बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इस वक्त आपको कुछ काफ़ी 100 करोड़ डॉलर, छोड़े उस नंबर में नहीं जाते, अगले साल आपको 30 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। इस साल भी आपको रिमेनिंग पीरियड के अंदर क्वार्टर में काफ़ी पैसों की ज़रूरत है जो वापस करने हैं, वो हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हम सब कर लेंगे, आई नो। लेकिन उन चीज़ों के लिए IMF ज़रूरी है। आपने जो लिख के दिया है IMF को, आपने उसके वादे वहीद की तो खिलाफ वर्जी करी, जो लिख के आपने दिए थे एग्रीमेंट उनके भी खिलाफ वर्जी करी। कोई ज़रूरत नहीं थी ये एमनेस्टी देने की बिजनेसेस को, कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने बस आखिरी में ये कि चलो जाते जाते अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को भी खुश कर दो, आपने अपने रियल एस्टेट दोस्तों को तो खुश कर दिया था, एक और एमनेस्टी उठा के दे दी। ये इमरान खान जो कि हमेशा एमनेस्टी के खिलाफ बात करते थे, अब उन्होंने एमनेस्टी दे दी। और कमाल ये है कि दुनिया में एमनेस्टी दी जाती है कि आपकी पिछली इनकम जितनी थी उसको आप वाइड कर लें। कोई ये थोड़ी देता है कि अगली इनकम भी वाइड कर लेना। इन्होंने अगली इनकम की वाइड, मतलब रियल एस्टेट की इन्होंने क्या, अगले 2 साल तक आप करते रहे, आप चोरी करते रहे, आपको हमने वाइड कर दिया, तो भाई कहां से पैसे आएंगे फिर? तो मैं अब तो पहले काउंट कर रहा हूं कि वो, मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर वो 200 अरब डॉलर जो आपने लेके आने थे उसमें से कम 50 तो भिजवा दो मुझे, बाकी फिर अल्लाह बड़ा है। मतलब ये लोगों ने ना सिर्फ कोई बात पूरी नहीं करी, लेकिन हर शोबा जिंदगी में इन्होंने, शोबा जात में इन्होंने पस्तगी लाए हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे आपसे पेट्रोलियम की और पावर की, लेकिन आज हम ये चाह रहे थे कि आपके सामने कुछ चीज़ें मैं ये रख दूं आपके सामने कि ये क्या हमारे मसाइल हैं। एक बात और भी करना चाहता हूं कि इन्होंने PSDP भी कम कर दिया, 900 से 700 किया, लेकिन खर्च इन्होंने सिर्फ 450 अरब रुपए किया है, और ये भी फाइनेंस से प्लानिंग में गया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये 500 अरब रुपए की स्पीड पे भी थे। हम कोशिश करेंगे कि PSDP के ऊपर जो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रो फॉरवर्ड है वहाँ पे हम कम करें, और जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप स्लो पैसे दे रहे होते हैं तो वहाँ कर लें। लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल छोड़ के गए खान साहब, बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल PTI छोड़ के गई है। और पिछले 2 महीने से जो इन्होंने सौतेला सलूक किया है हुकूमत पाकिस्तान से, माशियत पाकिस्तान से, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जो महंगाई इन्होंने की है, और महंगाई उनकी कौन सी थी कि SPI जो करती है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, अगर वो 15% या 17% था, तो जो गरीब तरीन 20% पाकिस्तानी है उनके लिए 19% होता था। हमेशा ये हुआ है, कभी भी पाकिस्तान का, अगर इमरान खान से पहले दौर देखें तो SPI पहले तबके के लिए, अमीर लोगों के लिए ज़्यादा होती थी, गरीब लोगों के लिए कम होती थी। खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। रूरल इन्फ्लेशन हमेशा कम होता था, अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा होता था, खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। फूड इन्फ्लेशन को आम इन्फ्लेशन से ज़्यादा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया। हर जगह इन्होंने गरीब को मारा है और अमीर को आसानी की है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर मेरे दोनों भाई भी आपसे बात करें। मुसद्दिक साहब पहले आप बात कर लें, मैं यूँ कर लूँ या आप करेंगे जैसे आप। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ चंद इजाफी बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर भी चलाते हो और आपका खर्चा बढ़ जाए और आमदन कम हो तो माशी बदहाली पैदा हो जाती है या आप दिवालिया हो जाते हैं। और
اگر آپ یہ مفتاح صاحب نے جتنے بھی آپ کو نمبرز دیے ہیں ان کو سمرائز کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ملک کی آمدن کم ہو گئی اور ملک کے خرچے بڑھ گئے. کس حد تک بڑھ گئے وہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے. اس وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان نمبرز کو ریپیٹ کیے بغیر کہ یہ معاشی بدحالی کیوں پیدا ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی بدحالی اتفاقاً نہیں ہے، یا جو کہا جاتا ہے کہ گلوبل پرائسز بڑھ گئیں صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے. یہ معاشی بدحالی حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ہے. یعنی اگر آپ 48 روپے کی چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیں، پاکستانی چینی 48 روپے میں ایکسپورٹ کر دیں، اور پھر باہر سے وہی چینی کچھ مہینے کے بعد 102 روپے میں امپورٹ کریں، تو اس کا بین الاقوامی قیمتوں سے تو کوئی تعلق نہیں. اگر آپ سستا آٹا، پاکستانی آٹا جو ہے یا ویٹ گندم جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیں اور پھر دگنی قیمت کے اوپر وہی گندم تھوڑے مہینے کے بعد امپورٹ کریں، تو اس کا تعلق بین الاقوامی قیمتوں سے تو نہیں ہے. اگر آپ $4 کی LNG نہ خریدیں اور پھر $22 کی LNG خریدیں اور پھر $36 تک بھی نہ خرید سکیں، تو اس کا گلوبل پرائسز سے تو کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے. جب آپ کو معاہدہ آفر کیا جا رہا تھا، کئی سالوں کا معاہدہ آفر کیا جا رہا تھا، تو $4 میں غریب لوگوں کے لیے وہ LNG خرید لیتے، مگر نہیں خریدی. اگر آپ 30 ارب کی میٹرو جو لاہور میں بنی، بالکل اتنے ہی کلومیٹر 29 کلومیٹر